رب زدنی علما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ صحابیت کا ہے۔ اور نبوت کی طرح ہی یہ منصب، یہ عہدہ وابی ہے، اللہ کی عطا ہے، جو کسی محنت مشقت عمل کے ذریعے نہیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے، اس کی نعمت سے درجہ صحابیت نصیب ہوتا۔ ایک شخص مقام ولایت آخری درجے پہ پہنچ جائے، زہد ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، جتنے چاہے وہ اعمال کرے اور جتنا اعمال میں وہ آگے ہو، اس کی انتہا درجہ ولایت ہی ہے۔ مقام صحابیت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ کیونکہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور بالخصوص ذی الحج کے آخری ایام کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک واقعہ بہت بڑا سانحہ پیش ہے۔ جس کا ذکر خیر مقصود ہے آج کی گزارشات۔ درجہ صحابیت اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور ایک شخص جنگجو تھا، بہادر تھا، دلیر تھا، وہ ہاتھ میں کھجوریں لیتا ہوا اور کھاتا ہوا تلوار کو نیام سے باہر نکال نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہو، جنگجو تھا، بہادر تھا، اس کے علاقے میں جہاد کا مارکا ہو رہا، اس نے جب وہ دیکھا تو اس کی جذبات بھی مشتعل ہو، تلوار اٹھا لی اور رسول اللہ کے پاس کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جہاد کروں، قتال کروں، کافروں کو قتل کروں، آپ کے مقابلے میں جو آئے ہیں ان سے لڑوں، یا کلمہ پڑھوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے مسلمان ہو، پہلے کلمہ پڑھ، پھر لڑ۔ بس اس نے کلمہ ہی پڑھا ہے اور کھجوریں پھینکتا ہوا میدان میں داخل ہو گیا، لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شہادت کے بعد اس کی میت کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے عمل بہت کم کیا ہے لیکن اجر بہت پا گیا۔ نماز نہیں پڑھی، نہ وقت ملا، نہ زکوٰۃ، نہ روزے، نہ کوئی اور عمل۔ یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کی ولایت اکٹھی ہو گئے اور اعمال کی ڈھیر اور کثرت لے کے آ جائے تو اس صحابی کے عزت اور عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کو دیکھا ہے، آگے میدان میں گیا ہے اور شہید ہو گیا۔ ایسے سمجھے کہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بس نظر ہی پڑی اور یہ رتبہ پا گیا۔ تو درجہ صحابیت، مقام صحابیت بہت بڑی اللہ کی عطا ہے اور نعمت۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا، ان کو چنا ہے، ان کو پسند کیا ہے۔ جس شخص نے اصحاب رسول پہ اعتراض کرنا ہے، یہ تبرہ کرنا۔ ایسی اصحاب کی نسبت اور اضافت رسول اللہ کی طرف ہے۔ رسول اللہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہے۔ اصحاب رسول کا معنی کیا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اس نسبت پر، اس اضافت پر غور کر، ان کی نسبت کس کے ساتھ۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے اس کا بغض میرے ساتھ ہے، اصحاب کے ساتھ نہیں۔ جو میرے صحاب سے محبت رکھتا ہے وہ میری وجہ سے محبت ہے۔ یا اس کو ان الفاظ میں سمجھ کہ اصحاب رسول پر ان سے محبت، عقیدت رسول اللہ کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ کو دیکھ کہ ان کے ساتھی ہے، ان کے دوست ہے، ان سے محبت، ان سے پیار کرنے والا، ان کی زیارت اور ان کا دیدار کرنے والا، ان سے ملاقات کرنے والا۔ صحابہ کرام کو جب بھی دیکھیں اسی انداز سے دیکھیں کہ وہ ہمارے محمد مصطفیٰ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ۔ ان کے اعمال پر بحث نہ کرے، بس صحیح ذہن میں رکھ کے محبت اور عقیدت رکھ۔ صحابہ کرام کی محبت تابعین اعظام اور محدثین اپنے بچوں کو ایسے سمجھاتے پڑھاتے تھے جیسے قرآن پڑھا ہے۔ یہ تابعین کی سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعریف کریں، توصیف کریں، ان کی خدمات کا تذکرہ کریں، ان سے محبت، عقیدت کا اظہار۔ چونکہ آج تذکرہ مقصود ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام میں آپ کو ایک ممتاز حیثیت اور مقام حاصل کہ نسب کے لحاظ سے باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے نسبی تعلق ہے سیدنا عثمان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم کا نام عفان، اور عفان بیٹا ہے ابو العاص، ابو العاص بیٹا ہے امیہ کا، اور امیہ عبد شمس کا اور عبد مناف، یعنی پانچویں پشت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدنا عثمان کا باپ ایک ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی اس رشتہ داری کو، اس تعلق عوام الناس مشہور نہیں کیا، کتب محفوظ ہے، موجود ہے، لیکن ہمیں چند اصحاب رسول کی رشتہ داریوں کے علاوہ کچھ پتہ نہیں، یعنی یہ قصور ہمارا ہے، غفلت سستی ہماری۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماں کی طرف سے آپ کی والدہ محترمہ سیدہ عروہ ہے، جو نبی علیہ السلام کی حقیقی سگی پھپھو کی بیٹی، یعنی رسول اللہ کی پھوپھی اور سیدنا عثمان کی نانی ام عبد الحکیم ہے، جو سردار عبد المطلب کی بیٹی، حضور کی پھوپھی ہے، حضور کے باپ والد محترم سیدنا عبداللہ کی حقیقی بہن ہی نہیں، جڑواں بہن۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور آپ کی پھوپھو جڑواں پیدا ہو، تو اس ام عبد الحکیم کے یہ نواسے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس سے بڑا تعلق، کلوس تعلق اور کیا ہو سکتا؟ یعنی ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ کوئی باہر کے دو لوگ ہیں یا باہر کا قبیلہ ہے، بنو امیہ قریش سے، یعنی چاروں خلفاء جو ہیں وہ قریشی، سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر ہے، سیدنا عثمان ہے، سیدنا علی۔ ان کے قریشی ہونے کا ہی عوام میں معروف نہیں کیا، کیا وہ حدیث آپ کے علم میں نہیں؟ سیدنا صدیق بنے خلافت کے منصب کے لیے جب منتخب ہوئے تو بنیادی دلیل ہی یہ حدیث تھی، الائمۃ من قریش۔ انصاری کہتے تھے ہم میں سے ہوگا خلیفہ، مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے ہو۔ سیدنا صدیق نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ امام قریش سے ہو، پھر کس کو پیش کیا گیا؟ صدیق۔ یعنی کہ یہ باہر کے لوگ نہیں ہیں، جیسے عوام وہ عدم مطالعہ کی وجہ سمجھے کہ پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے یا توجہ نہیں، یا ہم محفل و مجلسوں میں دنیاوی گپ شپ کے علاوہ کچھ ذکر خیر ان شخصیات کا کرنے کے لیے تیار ہی۔ یعنی اب پورا ماہ محرم جو ہے وہ مخصوص عقائد اور نظریات کا تذکرہ ہوگا، چند چیزوں کا تذکرہ ہو جو ہر سال دہرائی جاتی، چاہے ان کی حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن اصل چیزیں جو بیان کرنے والی عوام میں، طلباء میں، علماء میں، جوانوں میں، اس پہ ذرا توجہ دیں۔ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی کون ہیں؟ یہ قریش، اور یہ قریش کی مختلف خاندان ہیں، بنو مخزوم ہے، بنو امیہ ہے، بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم کو فضیلت اسی وجہ سے حاصل ہے نا کہ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو، باقی کے قریش ہونے میں تو کوئی شک، کوئی شبہ نہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی دیکھ لیں کہ ان چاروں ہستیوں کو
کس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا، 2 داماد ہیں اور 2 سسر، ابو بکر و عمر سسر کی حیثیت سے، عثمان و علی داماد کی حیثیت، اس لیے یہاں سے رشتوں کو دیکھ لیں، اس سے اور قربت کیا ہو۔ سیدنا عثمان کو وہ مقام حاصل ہے جو دنیا میں کسی دوسرے شخص کے حصے میں آیا ہی نہیں، کہ آپ دوہرے داماد ہیں محمد مصطفیٰ رسول۔ لیکن ان اصطلاحات کو بیان کرنا اور معروف کرنا ہماری ذمہ داری۔ رافضیوں تو نہیں معروف کریں گے نا، وہ تو چھپائیں گے ان بات۔ انہوں نے چھپانا کیا تھا؟ انہوں نے تو حضور کی بیٹیوں کا انکار ہی اس کی وجہ سے کیا ہے کہ سیدنا عثمان کے گھر میں، یعنی داماد ماننا تو بعد کی بات ہے، جب بیٹیوں کو ہی نہیں مانا تو داماد کیسے مان؟ انہیں شرف دامادی جو تھا، حضور کے ساتھ جو تعلق تھا، اس تعلق کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے انہوں نے حضور کی بیٹیوں کا سرے سے انکار کیا کہ ان کی وہ بیٹیاں اپنی ہے ہی نہیں ناؤد۔ اور اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا؟ اور پھر اس پر کہا جا سکتا کہ قیامت والا دن ہوگا جب حضور کی بیٹیاں ان بدبختوں کے گریبان پکڑیں گی کہ ہماری نسبت رسول اللہ سے توڑی، نسب کو توڑا تھا۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ کسی بیٹی کو یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ رسول اللہ سے توڑنا، ایک عام بچی کو اپنے باپ سے جدا کر، معاشرے میں کتنا برا سمجھایا۔ پھر رسول اللہ کی بیٹی، ان کو یہ کہا جائے کہ یہ حضور کی ہی بیٹیاں ہی نہیں، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی دوہرے داماد رسول، آخر جو فضائل جو من ایک درجہ صحابیت ہے ہی ہے، اس کے بعد جن چیزوں پر درجات اور فضیلت نصیب ہوتی، سارا قرآن حدیث کا مطالعہ کر، جس جس عمل کی وجہ سے جنت کی بشارت، جس جس عمل کی وجہ سے مغفرت کی بشارت، جس جس عمل کی وجہ سے کسی ہستی کو فضیلت اور مقام بخشا گیا ہے، وہ ساری خوبیاں اکٹھی کر لی جائے تو سارے اوصاف مل کے سینہ عثمان میں موجود۔ سارا قرآن پڑھیں حدیث، اگر اہل ایمان کی شان موجود ہے صرف ایمان کی وجہ سے، تو سیدنا عثمان کے ایمان کا تو دنیا میں کوئی انکار ہی، مومن تو ہے ہی۔ اگر کوئی رشتہ داری کی وجہ سے فضیلت دینے کا قائل ہے، سیدنا عثمان ماں اور باپ کی نسب کے لحاظ سے بھی اور داماد کے لحاظ سے بھی محمد مصطفیٰ کے۔ اگر کوئی شرف دیتا ہے کہ نہیں ہم اس رشتے کی وجہ سے نہیں، کسی خاص عمل کی وجہ سے دے، تو وہ عمل بتائے۔ اگر اس وجہ سے کوئی فضیلت کسی کی ہے اور بیان ہوتی ہے ہجرت کی وجہ سے، کہ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، کہ ہجرت کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اجر ثواب فضائل اس کے بیان ہو، تو پھر سیدنا عثمان سے بڑا مہاجر کون ہے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی اور پھر مدینہ پاک کی طرف۔ کہ اگر ذوالنورین ہے تو ذوالہجرتین بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب سیدنا عثمان اور آپ کی زوجہ محترمہ حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی زمین پر یہ دوسرا جوڑا ہے میرے بابا ابراہیم اور سارہ کے بعد جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا۔
باعث فضیلت ہے، باعث اجر ہے، باعث بشارت ہے۔ تو بتاؤ سوائے غزوہ بدر کے کون سا غزوہ ہے جس میں سیدنا عثمان نہ ہو؟ جتنے غزوات، غزوہ وہی ہے نا جس میں رسول اللہ خود تشریف لے جائے، تو پھر وہ غزوہ بتائیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوں اور عثمان نہ ہو۔ اور یہ بھی منفرد اعزاز کہ غزوہ بدر میں اگر موجود نہیں ہے لیکن ثواب بھی موجود ہے اور حصے بھی موجود ہیں، یہ فضیلت بھی آپ کو آپ نے فرمایا عثمان آپ نہ آئیں غزوہ بدر کے موقع کہ میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، آپ ان کی تیمارداری کے لیے رک جائیں، جتنا ثواب ہمیں وہاں جا کے ملے گا اتنا ثواب عثمان کو گھر ملے۔ جب وہ ثواب میں شریک ہے تو پھر ان کو اس غزوے سے بھی محروم نہیں رکھا جا، نہ اجر سے محروم، نہ مال غنیمت سے محروم، اور نہ ہی ثواب سے محروم۔ تو گویا تمام غزوات میں سیدنا عثمان موجود۔ اب کوئی ہجرت کی آیات پڑھے یا حدیث پڑھے تو عثمان اس میں موجود۔ اگر کوئی شخص جہاد کی آیات پڑھے، اس کے فضائل اور بشارتیں پڑھے، تو سیدنا عثمان اس میں موجود۔ پھر منصب، پھر آپ کو ایک اور اعزاز جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں کہ آپ نے رسول اللہ کے لیے سفارت کی۔ صلح حدیبیہ کا موقع دیکھیں پڑھے، کیونکہ واقعات سارے معروف ہیں، مشہور ہیں، اشارہ کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سفیر رسول ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ 1500 کے قریب صحابہ ہے۔ کافروں کی یہ خبر تھی کہ رسول اللہ ہم پہ حملہ آور ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے آئے، تو آپ نے سیدنا عثمان کو سفیر بنا کے، قاصد بنا کے لکھا ہے وہ مفسرین نے کہ اگر اللہ کے رسول محمد ہیں تو محمد مصطفیٰ کے رسول سیدنا عثمان ہے، قاصد کی حیثیت سے جا رہے، اور یہ نظر انتخاب رسول اللہ کی، حقیقت میں اللہ کا انتخاب ہے، اور کتنوں میں سے انتخاب ہے؟ 1500 میں سے، یا یہی صحابات ہیں، یہی ساری جمع پونجی تھی، سب میں سے انتخاب سفارت کے لیے۔ اب کون جائے جس کے ساتھ اہل مکہ گفتگو بھی کریں، احترام بھی کریں، اکرام بھی کریں، بات بھی کریں، اور ان کے مقام کا درجے کا لحاظ بھی رکھیں۔ اب بنو امیہ کا چشم و چراغ عثمان نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں کون ہے؟ سرداری بنو امیہ کے پاس تھی، کمانڈ جو تھی وہ بنو امیہ کے پاس تھی۔ سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کفار کے سردار تھے، اور ابو سفیان کا رشتہ کیا تھا؟ ابو سفیان کس کا بیٹا ہے؟ حرب، اور حرب بھائی کس کا؟ ابو العاص کا۔ ابو العاص کے پوتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، یعنی حضرت عثمان کے والد محترم عفان اور ابو سفیان آپس میں چچا زاد۔ عثمان سے بہترین اب سفیر کون ہو سکتا ہے جو پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کرے؟ یہ اعزاز سیدنا عثمان کو حاصل۔ گالی سے کیا ہوتا ہے؟ سوائے دل کی سیاہی کے اور کیا ملتا ہے؟ گالی دینا تو آسان ہے۔ جس بندے کی زبان ایک دفعہ کھل جائے اور گندی ہو جائے، جس کو چاہے برا کہتا، یہ تو زبان کی بیماری ہوتی، جس کو لگ جائے پھر یہ کینسر ہے، جب تک بندہ مرے نہ
اس بغض سے، اس انات سے، اس کینے سے، اس بیماری سے باندھ نہیں آ سکتی۔ یہ توہین بیماری ہے، تنقیص کرنا، توہین کرنا، تذلیل کرنا، یہ ایک بیماری ہے، یہ دل کا کینسر اور کوڑ ہے۔ جس بندے کو یہ لگ جائے، سراج کر جائے، وہ مرتے دم تک اس بیماری سے نجات نہیں پا سکتا۔ یہودیوں کی یہی روش تھی کہ وہ انبیاء کی توہین کرتے تھے، اور اس روش نے رافضیوں میں داخل ہوئی ابن سبا کے ذریعے۔ یہودی بغض رکھتے تھے صحابہ کرام، وہ بغض آج تک اسی انداز میں جاری ہے جس کی بیس اور بنیاد یہود تھے، غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب تھا، ناراض تھا۔ وہ پھٹکار، وہ دھدکار اسی گستاخی کی وجہ سے۔ تو اس سے بڑا شرف پھر وہاں خبر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر عثمان کو روک لیا کافر۔ خبر یہ پھیلی کہ شہید ہو گئے۔ تو جب نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، یہ بات آپ اگر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آگے خطبات جو آئیں گے اللہ نے چاہا تو ان میں یہ بات آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی سمجھنے کے لیے۔ اس دن میں آپ کو یاد کراؤں، یہ بات تمہیدی طور پر یہ سمجھ لیں، ذہن میں رکھیں کہ سیدنا عثمان کا خون کتنا قیمتی۔ بس اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو ذہن میں رکھ۔ سیدنا عثمان کی ذات کتنی قیمتی ہے اور ان کا خون کتنا قیمتی۔ حضور کو اطلاع پہنچی عثمان شہید ہو۔ میں سمجھتا ہوں وگرنہ حضور پر وہی آ سکتی تھی، اتنا تکلف نہ فرمایا، صحابہ کو اکٹھا نہ کریں، وہ شہید نہیں ہوئے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ سارا منظر عثمان کے خون کی قیمت عوام الناس، کائنات کے سامنے اس قیمت کو بتانا تھا۔ شاید اس قیمت کو دنیا آج بھولے ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع نہیں دی گئی، جو افواہ پھیلی تھی، اللہ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ عثمان زندہ ہے یا شہید ہے۔ افواہ کفار کی طرف سے یہ پہنچی عثمان شہید ہو، کافروں نے انہیں شہید کر دیا۔ احد کے اور بدر کے غصے تو کافروں میں تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 صحابہ کو اٹھا درخت کے نیچے اکٹھے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد، اس طرح باقی خطبات یاد ہیں، ایسے یہ خطبہ بھی یاد رکھ۔ غدیر کا خطبہ معروف بھی ہے اور یاد بھی ہے اور ساری دنیا کو یاد۔ اس پر بھی کوشش کریں کسی خطبے میں، خطبہ غدیر پہ یا خم غدیر پر تفصیلی اس سال بحث کریں انشاءاللہ۔ لیکن یہ خطبہ بھی غدیر کے قریب تاریخ، وہ اگر غدیر پر ہے، خم غدیر پر ہے، تو یہ خطبہ حدیبیہ پر اتنا صبر میں زیادہ فرق نہیں۔ اب تو غدیر کی اس جگہ کو بھی اور حدیبیہ کو بھی اگر آپ نیٹ پہ دیکھنا چاہیں تو سفر بھی جتنا فرق ہے وہ بھی آپ کو پتا چل۔ نبی علیہ السلام نے تاریخی خطبہ دیا جو سارے کا سارا عثمان کی فضیلت پہ تھا۔ اگر آج ہم واز کر رہے ہیں یا خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اسی راہ کے راہ یہ ہیں ہم، یہ محمد مصطفیٰ بیان کر، اسی سفر کے ہم مسافر، اسی سنت کے پابند۔ کہ 1400 1500 صحابہ ہیں، حضور درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں اور خطبہ جاری ہے اور موضوع سینہ عثمان ہے۔ اب تو شہید ہو چکے ہیں نا، اس وقت شہادت کی صرف خبر تھی، اب تو واقع ہو چکا ہے۔
اس وقت تو ابھی واقع ہوا ہی نہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ عثمان کی شہادت کی خبر آئی تو عثمان کو شہید کر دیا. احرام باندھے ہوئے تھے صحابہ, احرام کی حالت میں تھے. محرم پر تو یہ ساری چیزیں ممنوع ہوتی. عثمان کے خون کی قیمت دیکھیں. اب احرام کھولنے کے اعلان ہو رہے, احرام سے حلال ہونے کے فیصلے ہو رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں. اس کے لیے صحابہ جب پھر نکلیں گے نا, جب آگے ہم خطبات میں بیان کریں اس وقت یہ بات آپ کو ذہن میں آئے گی, سمجھ آئے. فرمایا عثمان کے خون کا ہم بدلہ لیں, واپس نہیں جانا. ہم احرام کھول دیں گے, احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ ہو. اور اس پر میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو کہ ہم سارے شہید ہو جائیں گے, عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں. بیعت لی جا رہی. اب سوچے کون کون شہید ہونے کا عزم کر رہا ہے, کس کے بدلے میں, کس کے انتقام لینا ہے؟ عثمان کا. بدلہ کس کا لینا ہے؟ عثمان کا. کون کون بیعت کر رہا ہے ذبح ہونے کی؟ کون کون بیعت کر رہا ہے شہید ہونے کی؟ موت کی بیعت رسول اللہ کے ہاتھ. یہ وہ بیعت ہے جس میں خود رسول اللہ بھی شریک. سینہ صدیق بھی ہے, سینہ عمر بھی ہے, اور سیدنا علی بھی ہے. ساری شخصیات موجود ہیں. بیعت ہو رہی ہے عثمان کے خون کا بدلہ لے. معاملہ کیا ہوا؟ جب بیعت ہو گئی, عثمان کی قدر و قیمت, خون کی قدر و قیمت واضح ہو گئی, اس وقت خبر آ گئی عثمان تو زندہ ہے. انہیں چیز جو نمایاں کرنی تھی وہ قیمت عثمان. پھر اعلان کیا ہوا؟ بھائی وہ تو معاملہ پیش ہی نہیں نہ آیا, لیکن ان کو صرف بیعت کی وجہ سے, صرف عثمان کے خون کے بدلے کی تیاری کی وجہ سے, صرف ان کی نیت میں خلوص دیکھ کے کہ عثمان کے لیے یہ کتنے مخلص ہیں, جب سارے کے سارے اخلاص کا اظہار کیا, حضور کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. پھر آیت آئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین. عثمان تو ہے جس کی وجہ سے 1500 صحابہ پر اللہ راضی ہو گیا, عثمان پر کیوں نہ راضی؟ ان سارے صحابہ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی, خاص بیعت کا ذکر کر کے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ ان سارے مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے عثمان کے خون کے بدلہ لینے کے لیے درخت کے نیچے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں, اللہ ان سب سے راضی. یہ وہ سیدنا عثمان ہے. اس سے بڑا رتبہ اور مقام کیا ہو سکتا؟ یہ بھی رتبہ منفرد حاصل ہے سیدنا عثمان کو کہ جس کے سامنے فرشتے آنے سے بھی حیا کی. بتائیں کسی اور کے لیے یہ رتبہ ہے ہی. فرشتے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عثمان کے سامنے جانا ہے تو کیسے جانا. کتنی وہ عظیم حدیث ہے, جتنا اس پہ غور کرے. کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھو, پنڈلی مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور حدیث ہے. سید صدیق آئے, سینہ عمر آئے, حضور اسی پہ تکلفی میں بیٹھے رہے.
جب پتہ چلا عثمان آ رہے ہیں، حضور سیدھے ہوئے اور کپڑا پنڈی مبارک پہ کر لیا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا کیوں کیا؟ پوچھنے والی امی عائشہ رضی، یا رسول اللہ میرے بابا آئے تو آپ بیٹھے رہے، عمر آئے تو بیٹھے رہے، جو ہی سیدنا عثمان کے آنے کا پتہ چلا آپ سیدھے ہو گئے اور آپ نے پنڈی مبارک پہ کپڑا کر لیا. فرمایا اس سے تو اللہ کے فرشتے حیا کر، میں اسے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کر. اب بتائیں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، فرشتے حیا تبھی کرتے ہیں کہ فرشتے احترام کر، اور خاص نہیں کیا کتنے فرشتے، سارے فرشتے. جس سے اللہ کے سارے فرشتے حیا کرے تو بتاؤ وہ اتنا بے حیا انسان ہوگا جو عثمان کو گالیاں دے، انہیں برا کہے گا. یہیں سے تحقیق شروع ہوئی ہے سارے محققین کی. جو بھی محقق گمراہ ہوا ہے وہ یہیں سے شروع ہوا ہے. اس کی سب سے پہلے زبان سیدنا عثمان پر کھلی، سیدنا عثمان پر اعتراض شروع ہوئے. یہ خلیفہ انہوں نے گورنر کیوں بنایا، یہ گورنر کیوں بنایا، یہ گورنر کیوں بنایا، فلاں علاقے کا گورنر فلاں کو بنایا، وہ ان کا رشتہ دار تھا فلاں علاقے کا. یہی، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے سیدنا عثمان پر. صرف یہ ہے کہ فلاں صوبے کا گورنر بنایا، وہ رشتہ دار ہے عثمان کا، وہ رشتہ دار ہے عثمان کا. کیوں بنایا؟ اور بغیر کسی ثبوت کے یہ جرم ان کے ذمہ لگائے گئے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. تاریخ کی جھوٹی روایات کو اکٹھا کر کے سیدنا عثمان پہ لگا دیا. یعنی دنیا کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقربا پروری کی، دنیا کے لیے کی، اور دنیا کے لیے اپنے عہدے اپنے رشتہ داروں میں بانٹے. یعنی تزکیہ نفس تو رسول اللہ نے کیا ہے، جنت کی بشارت رسول اللہ نے دی ہے. پھر جنتی جس کی بشارت رسول اللہ دے جائیں وہ ایسے کام کرتا ہے. ان بشارتوں پر، احادیث پر، پرانی آیات پر نگاہ ہی نہیں ڈالی. تاریخی روایات کو سامنے رکھ کے جن کی سند بھی نہیں، ثابت بھی نہیں. یعنی یہ بدبخت کہتے ہیں کہ گورنر بنانے سے پہلے ہم سے پوچھنا چاہیے تھا سیدنا عثمان کو. ہم سے پوچھا کیوں؟ فلاں علاقے گورنر کیوں بنا؟ اس کی یہ شان ہے، دوسرا صحابی موجود ہے اس کی یہ شان ہے، اس کو نہیں بنایا، اس کو بنا دی. بھائی بتائیں یہ کوئی اصول ہے اسلام میں؟ صدیق موجود ہے، سیدنا عمر موجود ہے، سیدنا عثمان موجود ہے، سیدنا علی موجود ہے. لشکر روم کا سپہ سالار حضور نے کس کو بنایا؟ اسامہ کو. بتاؤ کیا اعتراض ہے؟ حضور نے بتا دیا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کو گورنر بنایا جا سکتا ہے، سپہ سالار بنایا جا سکتا ہے. رسول اللہ کی سنت ہے. عثمان پر جب اعتراض کرو گے تو پھر رسول اللہ پر کیا اعتراض؟ صدیق کی موجودگی میں، خالد بن ولید کی موجودگی میں، سیدنا عمر کی موجودگی میں یار اسامہ بن زید کو 16-17 سال کے بچے کو سپہ سالار بنا دی. اگر حضور پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو عثمان پر کیوں ہے؟ حاکم وقت کا، خلیفہ وقت کا اختیار ہے. اس کو ثواب دیدی اختیار کہتے ہیں. جس کو چاہیں وہ بنے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے. اس کو ایک اور رنگ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے اعتراض، حقیقت نہیں ہے. کوئی ایک آدمی صحیح سند کے ساتھ سیدنا عثمان کا ایک انتخاب ثابت نہیں کر سکتا کہ نااہل بندے کو آپ نے گورنر بنایا. ثابت نہیں کیا جا سکتا. لکھنے والوں نے لکھا ہے، بڑے بدبخت ہیں جنہوں نے لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے، لیکن تاریخی روایات کی بنیاد پہ رکھا ہے. حدیث کی، جب ہم حدیث سند کے بغیر نہیں لیتے، آپ تاریخ ہم پر تھوپتے ہیں بغیر سند. ہم تو حدیث قبول کرتے ہیں سند کے ساتھ، اور تاریخ مان لیں ان ہستیوں کے خلاف جن کی گواہی، جن کا تزکیہ، جن کی عدالت، جن کی تعدیل اللہ کا قرآن کر رہا ہے. صحابہ کسی کی تعدیل کے محتاج نہیں ہے کہ دنیا کہے کہ صحابہ سچے تھے. نہیں،
صحابہ ساری اللہ کی تعدیل اللہ نے کر دی. جو برا کہتا ہے وہ خود برا ہے. صحابہ کی تعدیل اللہ نے بیان کر دی. وہ عدالت ہے، وہ کامیاب ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ ثقہ ہیں، وہ عدالت کے پکے اور پختہ ہیں. دل ان کا صاف اور ستھرا ہے. اللہ کی رضا کے علاوہ دل میں کچھ نہیں ہے سوائے تقوی کے، کچھ نہیں. کوئی اعتراض سینا عثمان پہ لے؟ ہمارے علماء نے، ہمارے فاضلین نے، ہمارے موقعین نے ایک ایک اعتراض کا بڑے دلائل سے رد کیا. اقربا پروی کہتے ہیں سینا عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے، نہیں کیا سینا عثمان. الزام ہے سینا عثمان. دیکھ لے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حیثیت حاکم تھے، خالد بن ولید جیسے سپہ سالار کو ہٹا دی. کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں. بھائی سیدنا عثمان کسی کو بنائیں کسی کو ہٹائیں وہ ان کا اختیار ہے. یا آسان لفظوں میں اس طرح سے مثلا دو بندے ہیں، دونوں میں سے ایک بندے کا آپ نے انتخاب کرنا. آپ با اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں. ایک سیٹ کے لیے آپ کو بندہ چاہیے، ایک صوبے کا ذمہ دار بنانا ہے آپ نے. آپ کے پاس اختیار ہے بنانے کا. دو بندے امیدوار ہیں، دو بندے زیر غور ہیں. دونوں صلاحیتوں کے لحاظ، تعلیم کے لحاظ، جو معیار آپ کو چاہیے اس میں برابر ہے. کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. معیار میں، تعلیم میں، خدمات میں برابر ہے، صلاحیت میں برابر ہے. اب ایک ان میں سے آپ کا رشتہ دار ہے، ایک بار کا بند. دونوں برابر کھڑے، لیکن ایک کے ساتھ آپ کا تعلق خونی ہے. اگر آپ کو بحیثیت حاکم، خلیفہ، اقتدار، اختیار حاصل ہے، اگر آپ اپنے اقتدار کو قرآنی آیات کی روشنی میں ترجیح دے دیں تو مجھے بتاؤ تو کہاں کی مخالفت؟ ایک بندہ نائل ہے، وہ رشتہ دار ہے، اس کا تقرر قابل جرم سمجھ آتی. تعلیم میں، تجربے میں کم ہے، آپ سے رشتہ داری کی بنیاد. جب برابر کھڑے ہیں، یہ تو ایک اعتراض ہے جس کا میں نے عقلی جواب آپ کے سامنے رکھا. سینا عثمان پر یہ بھی نہیں. سب سے بڑا زیادہ اعتراض یہ ہے کہ سیدنا عثمان نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا. یہ رشتہ دار ہے، کیوں بنایا؟ بھئی اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا عثمان نے تو بنایا نہیں، وہ بنایا ہی سیدنا عمر. بحال رکھا ہے اور اعلان کیا ہے، پوچھا ہے اہل شام سے کہ گورنر کی تبدیلی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس سے بہترین ہمیں گورنر مل ہی نہیں سکتا. آخر کوئی اعتراض؟ کئی ایسے واقعات. سیدنا سعد بن ابی وقاص ہیں، عشر مبشرہ صحابی، حضرت عمر نے ہٹا دیا، گورنری سے ہٹا دیا اور بنایا کہ اس کو حضرت عمار بن یاسر. سعد بن ابی وقاص کی شان کہاں اور عمار کی شان؟ عشر مبشرہ ہے، ہٹا دیا، کوئی اعتراض. سال 2 سال گزرے، عمار کو ہٹا دیا، کوئی اعتراض نہیں. یہ گورنر کے اختیارات ہیں اور یہ 1400 سال بعد تکلیف ان کو ہے کہ ہم سے پوچھ کے ہٹانا چاہیے. یاد رکھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، جتنے فضائل کسی مومن اور مسلمان کے ہو سکتے ہیں وہ ساری خوبیاں عثمان میں موجود. رسول اللہ نے خلفاء کے جتنے فضائل بیان کی، میرے بعد تم اختلافات دیکھو گے. جب میرے بعد میرے اختلافات تم دیکھو گے، فتنوں کا دور ہے، فتنے آ گئے ہیں اور اختلافات بہت زیادہ ہو گئے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا. بتائیے اس حدیث میں سیدنا عثمان ہے یا نہیں؟ سیدنا عثمان کے بارے میں جتنے اعتراضات تھے وہ اسی حدیث سے دھل جاتے ہیں. کیا مبشر بالشہادت،
کہ حضور نے آپ کو شہادت کی خوشخبری دی کہ سیدنا عثمان شہید ہوں گے. یہ ساری خوبیوں پر غالب ہے. اسی میں ہے استقامت بھی اسی میں ہے. اور اس میں وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے پھر گئے تھے نعوذ باللہ، اس کی بھی نفی. مشرب شہادت کون ہوتا؟ جس کو حضور جنت کی شہادت کی خبر دے دے اور جس کو حضور کہہ دے کہ یہ شہید ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے خون کے آخری قطرے میں بھی ایمان موجود ہو. ایمان نہ ہو تو شہید ہوتا. اسلام سے چند منٹ پہلے بھی اگر مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، تو وہ شہید تو نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں عثمان شہید ہوں. اور سیدنا عثمان نے خود اعلان کیا اور سارا باغی بلوائی مصری منافقین کا گروہ جو سیدنا عثمان کو گھیرے ہوئے تھے، انہوں نے مانا ہے کہ یہ فضیلت عثمان تجھ میں موجود ہے. سیدنا عثمان کے بارے میں بہت سارے اعتراضات. کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان کو شہید کرنے والے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے نعوذ. اور بڑا مشہور کیا گیا، ابو بکر صدیق کے بیٹے سیدنا عثمان کے اندر گھر داخل ہو گئے اور اندر جا کے داڑھی پکڑ لی اور پھر داڑھی پکڑ کے کھینچا. تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ تیرے باپ ہوتے تو وہ میری داڑھی اس طرح بے حرمتی نہ کرتے. یہ جھوٹے قصے اور جھوٹے واقعات، صحابہ کو آپس میں لڑانے کی جھوٹے قصے. پوچھئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کنانہ سے، ان سے پوچھا گیا تھا کیا محمد بن ابی بکر شہادت عثمان میں شریک تھے؟ فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. وہ تو شہادت سے پہلے کچھ لمحات پہلے ان کے پاس موجود تھے اور وہ ان سے باتیں کر رہے تھے اور انہیں نصیحتیں کر رہے. لوگوں نے ان کا نام لگا دیا، مر دیا. جھوٹی روایات، رافضیوں کی مشہور کردہ روایات آج تک وہی معروف ہیں، وہی مشہور ہیں. حالانکہ جبلہ بن اہم وہ یہودی ہے، مصری ہے، جنہیں سیدنا عثمان کو اندر داخل ہو کے شہید کیے. 40 دن تک آپ کے گھر کا وہ محاصرہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کے بیٹے، حضرت حسین کے بھائی حضرت حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت محمد بن حاتب، یہ 3 شخصیات حضرت عثمان کے آس پاس پہرا دیتے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کے غلام فرماتے ہیں میں نے ان تینوں کو حضرت عثمان کے حجرے سے خون میں لت پت باہر نکلتے ہوئے دیکھا جو ان کے دفاع میں زخمی ہو گئے. سیدنا عثمان تو اگر کہتے تو یہ بلوائی اتنے نہیں تھے کہ غالب آ جائے. سیدنا عثمان کا یہ صبر، برداشت، یہ حوصلہ، یہ مظلومیت کہ آپ نے فرمایا تھا میری وجہ سے یہاں مدینہ میں خون نہ ہو. ان سے بڑا پرامن کون ہو سکتا؟ سیدنا عثمان سے زیادہ امن کا دائی اللہ کی زمین میں پیدا ہی نہیں ہو. طاقت موجود ہے، استطاعت موجود ہے، فوج موجود ہے، لوگ موجود ہے، دفاع کے لیے حاضر ہے. فرمایا نہ میرے لیے خون کسی کا بہ جائے اور پھر مدینہ میں اس حرم میں میں نہیں برداشت کر. لوگ پھر کہتے خلافت کے حریص تھے، طمع خور تھے، لالچی تھے، نعوذ باللہ خلافت کے چمٹے رہے، شہید ہو گئے، خلافت کو چھوڑا نہیں. اعتراض تو ایک عامی آدمی سنتا ہے، غور تو کرتا ہے، بنتا تو ہے، تو گھر کا محاصرہ ہے. تو پھر سیدنا عثمان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. بھائی کیوں نہیں چھوڑا سیدنا عثمان نے؟ وہ بھی حدیث ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سیدنا عثمان تو وصی رسول ہے. یہ بھی منفرد اعزاز حاصل ہے. وصی کون ہوتا ہے؟ جس کو خاص وصیت کی ہو. سیدنا عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان، 2 حدیث ہے،
دونوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ. نبی علیہ السلام فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ میرے بعد کچھ فتنے ظاہر ہوں. سیدنا عثمان اس وقت موجود نہیں تھے مجلس میں. فتنوں کا ذکر کر رہے تھے, صحابہ بیان سن رہے تھے, حضور بیان کر رہے تھے. دیکھا تو قریب سے ایک شخص اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹے گزر رہا. حضور نے فرمایا وہ شخص جو جا رہا ہے جب فتنے برپا ہوں گے اس وقت وہ حق پر ہوگا. وہ شخص وہ جو جا رہا ہے. بھابی کہتا ہے میں اٹھ کر دوڑا, میں جا کے دیکھا ان کے چہرے سے کپڑا ہٹوایا تو وہ سیدنا عثمان تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی؟ آپ فرمایا ہاں یہی عثمان اس وقت حق پر ہوگا. عثمان کو جتنا ان کا حق بنتا تھا, ان کی تعریف, ان کی توصیف, ان کی عزت, ان کی عظمت, ان کی شان, ان کا مقام, ان کی خدمات, ان کا جہاد, ان کا اسلام کا غلبہ ان کے دور میں وہ بیان کیا جائے, ان کو حق آج تک ملا ہی نہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق کے بعد سیدنا عمر 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے ہیں. سیدنا عمر اس میں وہ علاقہ جو رسول اللہ کے دور میں فتح ہوا, وہ علاقہ جو صدیق کے دور میں فتح ہوا, وہ سارا ملائیں تو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم سیدنا عمر ہے. اور جب سیدنا عثمان شہید ہو گئے تو آپ نے جب خلافت آپ کے بعد سیدنا علی کو دی گئی تو وہ 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا. یعنی رسول اللہ, صدیق اور سیدنا عمر تینوں کے فتح شدہ علاقے ملا لیے جائیں اکیلے عثمان کے زیادہ. پھر بتائیے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی کہ ان کی فتوحات بیان ہی نہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں معصور ہے. 40 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا. بلوائی اور باغی, مصری, یہودی, منافقین, جن کے بعد رسول اللہ کی خبر ہے, آپ فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ, شاید کہ ایسا وقت آئے اللہ تجھے خلافت. کون فرما رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ. کس کو؟ عثمان کو. یہ ہیں وصی رسول. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے خلافت دے. جب اللہ آپ کو خلافت دے تو منافقین کا ایک گروہ تیرے خلاف نکلے گا, خروج کرے گا, اور تو اسے کہے گا کہ چھوڑ دے اس خلافت کو. عثمان نہ چھوڑنا, ایسی نہ عثمان اس کو نہیں چھوڑنا. کون فرما رہے؟ رسول اللہ یہ وصیت کر رہے ہیں. اب عثمان جان دے سکتے ہیں محمد کے حدیث کو چھوڑ تو نہیں سکتے. رسول اللہ فرمایا چھوڑنا نہیں آپ. اور لکھا ہے محدثین کرام نے, اگر سیدنا عثمان اس دن چھوڑ جاتے پھر جس بلوائیوں کا, جن باغیوں کا دل کرتا کوئی خلافت پہ قائم ہی نہ رہ سکتا. ایک لشکر جاتا, گھیر لیتا خلیفہ, باہر بیٹھ جاتے, در نہ دے, بس استعفیٰ دو جی, چھوڑو جی, نکلو جی. خود حکومت سنبھالتے, ملک کیسے چل. سیدنا عثمان کے خلاف یہ پہلا خروج. آپ نے قربانی دیا پوری امت مسلمہ کے لیے. پوری امت مسلمہ کے حکمران کا محسن ہے اکیلا عثمان رضی اللہ. فرمایا نہیں چھوڑوں گا, نہیں چھوڑوں گا. جتھے آئیں اور حکومت قبضہ لے لیں پورے ملک, یرغمال بنا لیں, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں چھوڑوں گا خلافت. رسول اللہ کی یہ حدیث ہے. آپ فرما گئے تھے, وصیت کر گئے تھے. عثمان حدیث رسول پر موجود ہے. تو عثمان کی استقامت ہے. یہ سیدنا عثمان کا جو مقام ہے, اعزاز ہے, شرف ہے. آپ کھڑے رہے, ڈٹے رہے, فرمان نہیں ہو سکتا. انہیں کھانا بند کیا, پانی بند کیا, اور 40 دن بند کیے. اب بتائیں یہ کس نے مشہور کرنا تھا, یہ کس نے بیان کرنا تھا؟ ساری دنیا کا سب سے بڑا مظلوم تو عثمان ہے, جن کا پانی 40 دن بند ہوا. یہ کس کی غفلت ہے؟ آپ سے کہہ رہا ہوں جوانوں, یہ کس کی غفلت؟
اپنے چوکوں چوراہوں پر، دوستوں میں، بیٹھکوں میں، مجلسوں میں، دکانوں پہ جہاں بیٹھتے اور کہتے عثمان سے بڑا مظلوم کوئی نہیں. بتاؤ دنیا میں اکثریت آپ کی ہے یا رافضیوں کی؟ آپ زیادہ ہیں یا رافضی؟ وہ تو آٹے میں بال کے نمک کے برابر بھی نہیں. کثرت کے باوجود آپ بات نہیں مشہور کرتے کہ دنیا کا سب سے مظلوم انسان عثمان ہے، پیاسا ترین شخص عثمان ہے، 40 دن کا محاصرہ ہے، اور 40 دن کے لیے آپ کا پانی کھانا بند کر دیا ہے. سینہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکان کی چھت پہ چڑھے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، باغیوں، مصریوں، باغیوں، بلوائیوں، میری شان کو جانتے ہو، میرے مقام کو جانتے ہو، میرے گھر کا تم نے محاصرہ کر لیا ہے، جانتے ہو میں کون ہوں. پھر آپ نے وہ تاریخی الفاظ اور وہ تاریخی خطبات فرمایا، میں وہ عثمان ہوں. جب مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جگہ مسجد نبوی کے ساتھ ملحقہ ہے، یہ جو خرید کر دے دے، وقف کر دے، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ کون تھا جس نے وہ جگہ خریدی تھی؟ عثمان پوچھ رہے ہیں بلوائیوں سے باغی، وہ کون تھا جس نے جگہ خرید کے وقف کر دی تھی؟ کہا گیا عثمان آپ ہی تو تھے. فرمایا پھر اسی مسجد میں مجھ کو نماز پڑھنے سے روک دیا ہے. تو اسی مسجد تو جو ہے آپ کی دکھ تو ہوتا ہے نا، پھر آپ بنائی ہو، آپ خریدتی ہو، جیب سے پھر خریدتی ہو، پھر وقف کی ہو، پھر اسی شخص کو، اسی ہستی کو اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے. فرمایا مجھ کو ہی روکا ہے تم. فرمایا جانتے ہو وہ کنواں ایک ہی تھا جو یہودیوں کے قبضے میں تھا، وہ پانی مسلمانوں کو پینے کے لیے نہیں دیتا تھا. حضور نے فرمایا تھا جو اس کو لے خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ کون تھا جس نے کنواں خرید کے پورے اہل مدینہ کے لیے پانی کھول دیا تھا؟ وہ میں ہی ہوں. آج بھی وہی پانی پی کے میرے محاصرہ کیا ہوا ہے اور مجھ پر پانی بند ہے. میرے لیے اسی کنویں سے کا پانی بند ہے. میں جوہر اور تالابوں سے پانی منگوانے پر اور پینے پر مجبور ہو چکا ہوں اور میرا وہ پانی بند کر دیا گیا. پھر فرمایا وہ کون تھا جس کو صلح حدیبیہ کے موقع پہ سفیر رسول اللہ نے بنایا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ، جب سب نے بیعت کر لی تھی صحابہ نے، تو حضور نے فرمایا کہ عثمان ہو سکتا ہے زندہ ہو، عثمان یہاں ہوتے تو وہ بھی بیعت کرتے. رسول اللہ نے فرمایا پھر ایسے سمجھو کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کا ہے، میں آپ عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. حضور نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا، آج میرے درپے ہو گیا اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. پھر آپ نے فرمایا اگر آج میں قتل ہو گیا تو یہ تلوار دوبارہ نیام میں داخل نہیں ہوگی اور مسلمان قیامت تک ذبح ہوتے رہے. یہ روش نہ جاری کرو، میرا قصور اور میرا جرم بتلاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون تھا جس نے غزوہ تبوک کے موقع پہ پورے جیش کو لشکر کو تیار کیا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا جو لشکر تیاری کے لیے سامان دے اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. پھر میں ہی تھا جس نے لدے لدائے اونٹ آپ کے سامنے پیش کیے تھے. حضور ممبر سے نیچے اتر کے مجھے کہ آپ کو جرا موان کا جفری ڈال لی تھی اور فرمایا تھا عثمان بس کر دے، آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے تب بھی تو جنتی. تو مجھے میرا محاصرہ تم نے کیا ہو، چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگے عثمان خلافت چھوڑ دے. فرمایا رسول اللہ فرما گئے تھے یہ نہیں چھوڑ، حضور کی وصیت ہے، حضور کا حکم ہے، حضور کا وصی ہوں، حضور کا نائب ہوں، حضور کا خلیفہ ہوں، حضور کے ممبر کا وارث ہوں، حضور کے وراثت کا وارث ہوں. خلافت حضور دے گئے، ساتھ فرما گئے چھوڑنا نہیں، چھوڑ نہیں سکتا. انہوں نے کہا پھر نہیں چھوڑ سکتے، تمہاری تو یہی روش. عثمان نیچے اترے.
جمعہ کا دن تھا اور تاریخی روایات میں اختلاف 18 ذی الحج تھی یا 12 ذی الحج تھی یا 12 ذی الحجہ تھی یا 18 ذی الحجہ تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی فرمایا خواب میں بیٹھے بیٹھے ایسے ہی لیٹے اور سو گئے، اور نبی علیہ السلام خواب میں فرمایا عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ کھولنا ہے آپ نے، اور کوثر پہ محمد مصطفیٰ انتظار کر۔ یوں ہی آنکھ کھولی، فرمایا اپنی بیوی سے مجھے پائجامہ والا جوڑا دے دیا جائے، مجھے رسول اللہ کی بشارت ملی ہے، ایسے لگتا ہے مجھے آج یہ باغی شہید کر دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا دروازے کھول دیے جائے، میرے قصر کے، میرے محل کے، میرے گھر کے دروازے کھول دیے جائے۔ دروازے کھول دیے گئے، تکیے پہ قرآن رکھا، قرآن پڑھنا شروع کیا، پہلے پارے کی اس آیت پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی انہیں کافی۔ تو جبلہ بن اہم بدبخت ملعون اندر داخل ہوا، سیدنا عثمان پر حملہ آور ہوا اور سیدنا عثمان کے سر گردن مبارک پہ تلوار ماری، سر مبارک کٹا۔ بیوی آگے بڑھی، سیدہ نیلہ نے ہاتھ آگے کی، انگلیاں تین ان کی کٹ گئی، پھر سیدنا عثمان کا خون قرآن کے اوراق پہ گرا اور سیدنا عثمان شہید ہو۔ سیدنا عثمان کی یہ شہادت امت مسلمہ کے اندر ایک تاریخ ساز شہادت، رسول اللہ کی وہ ساری بشارتوں کے مصداق بنے جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں میرے رفیق ابو بکر و عمر ہیں، جنت کا رفیق محمد مصطفیٰ کا عثمان ہے، وقع یقیناً وہ رفاقت اعلیٰ میں حضور کے ساتھ جنت میں حضور کے رفیق ہے۔ بقیع میں آپ کو دفن کیا گیا اور سازشیوں نے جنازے میں بھی رکاوٹ بنے، پھر بھی باز نہیں آیا۔ سیدنا عثمان نے کہا تھا کہ جیسا تم کر رہے ہو آج تک نہ مسلمانوں کی تاریخ ہے نہ کافروں کی تاریخ ہے، جو کہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ اور پھر فرمایا تھا تم قتل کرنے لگے ہو مجھے کس وجہ سے؟ یار اسلام میں قتل ہوتا ہے زنا کی وجہ سے، شادی شدہ زنا کرے اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے تو کفر میں بھی کبھی زنا نہیں کی۔ یا پھر بندہ مرتد ہو جائے، فرمایا جب سے کلمہ پڑھا ہے یہ تو سوچا بھی نہیں ہے کبھی کہ ہم اسلام کو جناب چھوڑ دیں گے۔ یا قتل ہوتا ہے بندہ کسی کے بدلے میں، بندے کو مارا ہو تو بندہ مارا جاتا ہے۔ میں نے آج تک کسی مسلمان کا خون جناب نہیں کیا، تو میرے قتل کی کوئی وجہ آپ کے پاس نہیں ہے سوائے خود غرضی کے، سوائے بغاوت کے، سوائے ضلالت کے، سوائے گمراہی کے، اور سوائے یہودیت، اور اس یہودیت کے پیچھے جو بیک میں تصور عقیدہ سوچ تھی کہ ہم نے مسلمانوں میں فتنہ ڈال کے، لڑائی ڈال کے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ سیدنا عثمان کے خلاف خروج کیا اور آپ کو شہادت کے رتبے پہ آپ فیض ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ سچی محبت عقیدت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔